اسرائیل داؤد کے گھر میں سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت ملوک نبی کی کتاب اس کا 11واں باب 29ویں سے 32ویں اور 12ویں باب کی 11ویں آیت مقدسہ۔ ایک دن یاربعام یروشلم سے باہر گیا تو اس کو راہ میں شلونی احیا نبی ملا جو ایک نئی چادر اوڑھے ہوئے تھا، اور وہ دونوں بیابان میں اکیلے تھے۔ تو احیا نے نئی چادر جو اس پر تھی پکڑی اور اسے پھاڑ کر 12 ٹکڑے کیے، اور یاربعام سے کہا کہ تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس طرح فرماتا ہے، دیکھ میں نے سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت پھاڑ ڈالی اور تجھ کو 10 قبیلے عطا کیے، مگر میرے بندے داؤد اور شہر یروشلم کی خاطر جس کو میں نے اسرائیل کے تمام قبائل میں سے چن لیا، ایک قبیلہ اس کے لیے ہوگا۔ سو اسرائیل نے داؤد کے گھر کے خلاف بغاوت کی جو آج کے دن تک ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 81۔ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، میری نصیحت سن۔ تیرے ہاں دوسرا معبود نہ ہوگا، تو کسی اجنبی معبود کی پرستش نہ کرے گا۔ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ جماعتی جواب، میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، میری نصیحت سن۔ لیکن میری امت نے میری نہ سنی اور اسرائیل نے میری اطاعت نہ کی، اس لیے میں نے ان کو ان کی سخت دلی کے حوالے کیا اور اپنی ہی مشورتوں پر چلے۔ جماعتی جواب، میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، میری نصیحت سن۔ کاش میری امت میری سنتی اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا، تو میں فوراً ان کے اعداء کو مغلوب کرتا اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا۔ جماعتی جواب، میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، میری نصیحت سن۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 7واں باب 31ویں سے 37ویں آیت۔ وہ بہروں کو سننے اور گنگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ ایک دن یسوع سور کے علاقے سے نکل کر سیدون کی راہ سے جلیل کی جھیل کی طرف جاتے ہوئے دیکاپولس کے علاقے کے وسط میں آیا، اور لوگوں نے ایک بہرے ہکلے کو اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے۔ وہ اس کو ہجوم میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور لعاب لگا کر اس کی زبان چھوئی، اور آسمان کی طرف نظر کر کے آہ بھری اور اس سے کہا، افتح، یعنی کھل جا، اور اسی دم اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا۔ اور اس نے انہیں حکم دیا کہ کسی سے نہ کہیں، لیکن جتنا وہ ان کو منع کرتا تھا اتنا ہی زیادہ چرچا کرتے رہے، اور انہوں نے نہایت حیران ہو کر کہا، اس نے سب کچھ اچھا کیا۔ وہ بہروں کو سننے اور گنگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔